یہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو وطن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ کون وطن چھوڑتا ہے؟ کون اپنے وطن کا کاروبار چھوڑتا ہے؟ لیکن امیر حمزہ نے وطن چھوڑا۔ معلوم ہوا حضور سے سچے تھے، اسلام کے ساتھ پکے تھے، اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے تھے۔ مکہ چھوڑا، مدینہ پہنچ گئے تو حضور کے چچا امیر حمزہ مہاجر بھی بن گئے، مسلمان بھی ہوئے، پھر مہاجر بن گئے، اسلام کی خوب خدمت کی۔ مدینہ شریف میں سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے تیر اندازی، جہاد، مقاتلہ کا حق ادا کیا۔ جنگ بدر میں بہت سے قریش مارے گئے، جن میں حضرت امیر حمزہ کا بڑا کردار ہے۔ امیر حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مجاہد تھے، بہادر، جری، دلیر تھے۔ جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے، 70 کافر، جس میں ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل بھی مارا گیا اسی جنگ بدر میں۔ جنگ ختم ہوئی تو کافروں میں جوش آیا کہ انہوں نے ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا ہے، تو دشمنوں نے انعام مقرر کیا ہے، جو امیر حمزہ کو نعوذ باللہ شہید کرے تو اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا، اس کے جگر کو نکال کر ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دنیا فانی آخر باقی۔ اس کے بعد دوسرے سال سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ قصہ لمبا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حمزہ کی شہادت پر بہت دکھ ہوا کہ میرے چچا تھے اور اسلام کے بڑے محافظ تھے، دین کے لیے قلہ تھے، قلہ، جو اللہ کی مرضی ہم ہیں راضی، لیکن دکھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن کو اجازت نہ دو۔ ان کے ناک کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکالا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، ہاتھ ٹکڑے کیے۔ بظاہر بے حرمتی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ حضور نے فرمایا چچا کا درجہ اللہ نے بڑھایا، ویسے اور شہید ہیں، یہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کا مقام بلند کیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور منع کر رہے ہیں کہ خاتون بے صبر نہ بن جائے۔ میں بے صبر نہیں، میں اپنے بھائی کا لاشا ٹکڑا ٹکڑا دیکھ کر اور زیادہ خوشی مناؤں گی کہ میرے بھائی کو اللہ نے بہت بلند درجہ دے دیا، اسلام کے لیے اتنی قربانی کی جس نے ان کی پرواہ نہیں کی، جس نے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے قربان کیا۔ میں بے صبر نہیں، میں صبر والی خاتون ہوں۔ حضور نے کہا اس کو ٹھیک ہے، پھر اجازت دے دو، بھائی کو دیکھ۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور نے ہر ایک کا جنازہ علیحدہ پڑھا، فرمایا امیر حمزہ کو نہ اٹھاؤ، امیر حمزہ کا جنازہ سامنے ہو، دوسرا اٹھاؤ، پھر تیسرا رکھو، پھر چوتھا رکھو، امیر حمزہ ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ 70 بار ادا کی گئی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امیر حمزہ کی نماز جنازہ 70 بار ادا ہوئی، اس کا یہی مطلب ہے۔ ویسے 70 کو سامنے رکھو، ایک دفعہ جنازہ پڑھو تو ٹھیک ہے، ایک جنازہ سب کے لیے، لیکن حضور نے ہر ایک شہید کے لیے علیحدہ جنازہ پڑھی تاکہ ان کو زیادہ خوشی ہو، وارثوں کو زیادہ رضا و دل میں پسندیدگی پیدا ہو کہ حضور نے ہمارے شہید کے لیے علیحدہ نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا کہ امیر حمزہ کے لاشے کو رکھو، اس کو نہ اٹھاؤ، باقی رکھو پھر اٹھاؤ، پھر اور کو رکھو پھر اٹھاؤ پھر۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 70 بار نماز جنازہ ہوئی، 70 بار 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 دعا ہوتی رہی۔ یہ امیر حمزہ کا شرف ہے، اللہ نے ان کو نوازا۔
پھر امیر حمزہ کو اسی میدان میں دفن کیا گیا۔ اب لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جبل احد کے قریب میدان احد ہے، امیر حمزہ کی قبر سامنے نظر آتی ہے تو لوگ وہاں علیحدہ سلام پیش کرتے ہیں، علیحدہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے پھر شرف ہے۔ حضور کے چچا اسلام کے مجاہد سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، فقیر بھی حاضری دیتا ہے، لیکن جب بھی فقیر حاضر ہوتا ہے تو روحانی طریقے سے فیض آتا رہتا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ ہم بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے دعائیں پیش کرتے ہیں، پھر ان سے فیوزہ طلب کرتے ہیں تو پھر توجہ فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، خاص نظر عنایت فرماتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ امیر حمزہ شہید ہیں، امیر حمزہ زندہ ہیں، قیامت تک اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد و آلہ و امہ و اصحابہ اجمعین۔